سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا ہے اس کی روح تک آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں کسی لوگ کہیں گے میرے متعلق کہتے ہیں جناب کہ ان کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوبندی ہو گئے ہیں، یہ وہابی ہو گئے ہیں۔ یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں اپنے مالک کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، میں قرآن شریف سے پڑھ کر ترجمہ، یہ ترجمے والا قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اتنی عربی جانتا ہوں، یہ ترجمے والا قرآن نہیں رکھا میں نے۔ اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے تو آپ ترجمے والے قرآن جا کر پڑھیں کہ میں نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے یا اس کا مفہوم غلط بیان کیا ہے، تو آپ مجھے فون کریں، خط لکھیں۔ تو پھر اگر نہیں میں نے غلط کیا ہے تو پھر یہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری رسول پر اتری، یہ آخری کتاب ہے، آخری رسول پر اتری۔ اس پر سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اٹھائیں ہاتھ۔ ایمان ہے نا؟ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک زبر زیر پر۔ تو پھر آپ نے میری ان باتوں کو، ان عقیدوں کو تسلیم کیا یا نہیں؟ یہ قرآن کی زبان سے میں نے بیان کیا ہے، تو اس قرآن کو میں گواہ سمجھ کے، شاہد سمجھ کر، اللہ کو شاہد سمجھ کر یہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کیمرے کے حوالے سے میری یہ آواز، جو میرا یہ خطاب کمالیے والا ہے، یہ جہاں تک پہنچے گا ہر انسان، باشعور انسان یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ یہ کیسی خانقاہ کا آدمی ہے، یہ کیسا پیر ہے جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، محتاج ہوں، جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح میں محتاج ہوں۔ آؤ اپنے مالک کے دروازے پر تم بھی سر نیاز خم کرو، رو، میں بھی روتا ہوں، تم بھی رو، ہے جی؟ ہاں یہ بات ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب یہ کیوں دعا کرانے کے لیے پھر کیوں درباروں پہ جائیں؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کر مانگے، ٹھیک ہے آپ گھر میں مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ نے دینا ہے، کسی اور پیر فقیر نے تو نہیں دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ لیکن اگر جاؤ درباروں میں تو جو متوفا ہیں، جو صاحب مزار ہیں، فاتحہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ان کی روح کو ایصال ثواب کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اللہ ہم تیرا مقبول سمجھ کر آئے ہیں، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اس کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس کی خدمات جو دین کی ہیں اس کو پیش کرتے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ تو اس نیت سے کسی قبر پر جانا گناہ نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، جا سکتے ہیں آپ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قبرستانوں میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے، قبرستان میں جایا کرو۔ تو لیکن یہ حاجت لے کر جانا کہ جناب میں اے منت منی ہے جناب کہ میرا کام فلانا بزرگ کرے گا تو میں اے منت اس کو دیواں گا، یہ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں داتا صاحب کے یا کسی اور خانقاہ میں آپ کی نظر اگر پوری ہوگی تو سانا جڑا اللہ کے بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ میں فلانی چیز مل جاوے تو میں اے چیز دیواں گا، وہ پیسے تسی کسی دربار میں جا کے جتھے لنگر ہوئے اتھے تسی جمع کرا سکتے ہو تاں جے اتھے مخلوق میں وہ کھانا کھلایا جائے، یہ جائز ہے۔ کسی مدرسے میں دے دیو، طالب علماں دے دیو، ٹھیک ہے، لیکن نظر کسی دی مننی کہ جناب اے بتا میرا کام کرے گا، ایک غلط ہے، اولیاء اللہ دی تعلیم کے خلاف ہے، رسول اللہ دی تعلیم کے خلاف ہے، یہ صرف شان اسی دیئے ہیں جی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور نظرہ پوریاں کرنے کے لیے، نظر جو باللہ ہے، اللہ کی نظر ہے، وہ عبادت ہے،
وہ اس کا وفا کرنا ضروری ہے، اور غیر اللہ کی نظر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، شیخ القرآن پیر سید